حضرت سیدنا امام زین العابدین بیمار کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام زین العابدین نا ان کا وصال ہوا تو جب ان کو غسل دیا جانے لگا تو ان کی پشت پر موٹے موٹے نشان تھے۔ لوگوں نے آپ کے صاحبزادے سے کہا یہ نشان کس بات کے ہیں؟ تو صاحبزادے رو پڑے، فرمانے لگے میرے ابا جی نا رات کو اناج کی بوریاں اپنی پشت پہ رکھ کے غریبوں کے گھروں میں پہنچا کے آیا کرتے۔ تب لوگوں میں تجسس پیدا ہوا کہ صاحبزادے آپ کہاں رہتے تھے؟ تو فرمانے لگے میں کئی دفعہ عرض کرتا تھا کہ مجھے دے دیں، میں دے آتا ہوں، تو فرمایا کرتے تھے پتر اگر تمہیں دوں گا تو پھر اس غریب کا نام بھی بتانا پڑے گا، پھر اس غریب کا نام بھی بتانا پڑے گا، تو میں اسے رسوا نہیں کر سکتا، میرا اس کا اور میرے اللہ کا راز ہے۔ یار کوئی تو نیکی ہو جو چھپی۔ ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں جی پہلے پتہ کرانا ہے بندہ مستحق ہے کہ نہیں، ہے نا جی۔ پہلے میں نے امام شافعی سے بھی ایک بندے نے آ کے کہا تھا، اس نے کہا تھی میرا دل بڑا کرتا ہے سخاوت کروں پر مستحق بندہ کوئی نہیں ملتا، تو امام صاحب فرمانے لگے تیرے پاس جو کچھ اللہ نے تجھے دیا ہے تو اس کا مستحق تھا، تیرا حق بنتا تھا۔ وہ چپ کر گیا، کہنے لگے اگر رب کریم نے تیری خوبی کوئی نہیں دیکھی اور تجھے اپنے فضل سے عطا کر دیا تو اللہ کے بندوں کو کیوں ٹٹولتا پھرتا ہے؟ اب تو انٹرویو اتنا سخت لیا جاتا ہے، اتنا سخت غریب کا انٹرویو ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے اس خیرات سے تو مر جانا ہی بہتر ہے، اتنا سخت انٹرویو لیا جاتا ہے۔ ہم سخت ہو گئے ہمارے مزاجوں میں۔ ہر مانگنے والا آدمی دکاندار، میں رات کو نا لاہور تھا تو واپسی پہ ایک جگہ پہ نا لاہور سے آتے ہوئے ایک پیٹرول پمپ پہ قریب ہی لاہور کے بریک لگائی بچے نے، کچھ تیل بھروانا تھا کچھ اور طبی ضروریات تھی، تو ایک بچی کوئی 10-12 سال کی وہ قریب آ گئی کھلونے لے کے، تو اس نے کہا انکل یہ کھلونا لے لو۔ میں نے اسے کہا بچے سے کہ کھلونا ہم نے کیا لینا ہے، اس کو 10-20 روپے دو اور ساتھ اس کو کہو کہ بیٹی رات بڑی ہو گئی ہے گھر چلی جا، زمانہ ٹھیک نہیں۔ تو اس نے شیشہ کھول کے 20 روپے اس کی طرف بڑھائے تو بچی کہنے لگی انکل میں مانگتی نہیں۔ تو بیٹیاں نا میری بھی بیٹی، میری بیٹی کی عمر کی تھی وہ، میں نے بڑی عجیب سی طبیعت میں بات اتری تو میں نے کہا بھی اسے کھلونا خرید لو، 200 روپے کا کھلونا خریدا۔ تو اس کو میں نے کہا پتر اتنی رات کو یہاں کیوں گھومتی ہو، 10 بجنے کو ہیں اور آپ اس وقت؟ تو کہنے لگی چچا وہ سامنے کرسی پہ میرے ابا جی بیٹھے، ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور ان کی ایک ٹانگ اور ایک بازو کام نہیں کرتا۔ تو میں آپ کو افغانستان کی غربت نہیں سنا رہا، یہ میں آپ کو اپنے ملک کی بات بتا رہا ہوں۔ ہمارے ہاں جس کے پاس 4 پیسے آتے ہیں وہ کہتا ہے ساری دنیا ہی امیر ہے، وہ پھر غریبوں کا دکھ بھول جاتا ہے۔ تو کہنے لگی وہ میرے ابا جی بیٹھے ہیں، میں ان کے ساتھ آئی ہوں، تھوڑا سا سامان اور بیچنا ہے پھر ہم نے گھر چلے جانا ہے۔ تو وہ ساری رات میری آنکھوں کے سامنے بچی گھومتی رہی، میں سوچتا رہا کہ اللہ تو مہربانی فرما، بیٹیاں تو برابر ہوتی ہیں، بیٹیاں تو برابر ہوتی ہیں۔ کہنے لگی سودا ابا ہی لے کے آتا ہے پر وہ چل نہیں سکتا۔ میں کہہ رہا تھا یار کیا کرنا ہے ان دولتوں کا جو لوگوں نے سمیٹ کے جیبوں میں رکھی ہوئی ہیں، کس کام کی؟ بشرط یہ ہے کہ ہم تو پیسے وہاں لگائیں گے جہاں میچ ہوگا نا کپ کا، اور ہمیں مہمان خصوصی بنایا جائے گا، وہاں ہم پیسہ خرچ کریں گے، اور ہمیں جب کبڈی میں بلایا جائے گا کہ چلو صاحب آپ مہمان خصوصی ہیں تو آپ نے اتنے پیسے دینے ہیں، تو وہاں ہم دیں گے جہاں فوٹو بازی ہوگی۔ اخلاص، خلوص، للہیت یہ حسن ہے، اس کو اپنائیے، اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں مسافر سا آدمی ہوں، ابھی ایک جگہ پہ اور بھی آگے جانا ہے، یہ بھی دعا کریں کہ رات کا وقت ہے کوئی رستہ آسانی سے مل جائے۔ ہم جو پروٹوکول نہ لینے والے بندے ہیں نا انہیں رستہ بھی مشکل سے ملتا ہے۔ پروٹوکول والے ہوں نا جی، جماعتیں ہوں بڑی بڑی، ایک جماعت کا صدر اس کونے میں کھڑا ہے، ایک اگلے محلے میں کھڑا ہے، ایک اگلے میں، پھر ذرا آسان ہو جاتا ہے۔ جگہ جگہ پروٹوکول ہوتا ہے نا، بغیر پروٹوکول کے جب گاڑیاں چلتی ہیں تو پھر اندھیروں میں کھو بھی جاتی ہیں کئی دفعہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بڑی عزتیں عطا کرے اور بہت ساری برکتیں دے۔ میں دعا کے بعد رخصت لوں گا، کیونکہ جب آپ ملنے کے لیے دوڑتے ہیں تو کئی دفعہ بڑی دقت ہوتی ہے کہ یار لوگ پیار کر رہے تھے کیوں نکل گئے، لیکن آگے بھی کچھ لوگ انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ آپ کو سلامتی عطا کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ اللہ جن لوگوں نے بندوبست کیا ان کی کوشش قبول فرما، جو تشریف لائے انہیں قدم قدم پہ راحتیں عطا فرما۔ اے عرش و فرش کے مالک ہمارے گناہ معاف کر دے، ہمارے گناہ معاف کر دے، ہمارے گناہ معاف کر دے، بھول جاتے ہیں ہم سے درگزر فرما۔
ہمارے حق میں رحمت والے فیصلے فرما، امت کی خیر فرما، امت کی خیر فرما، امت کی خیر فرما۔ اے اللہ کشمیر کی بیٹیاں روتی ہیں ان کی مدد فرما، فلسطین کی مائیں تڑپتی ہیں ان کی مدد فرما، برما کے مجبور خیموں میں رہتے ہیں ان کی مدد فرما، عراق شام فلسطین سارا ٹوٹ گیا ہے، اللہ ان کی مدد فرما۔ پاکستان کو نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا گہوارہ بنا دے، ہماری مسجدیں آباد کر دے، ہماری مسجدیں آباد کر دے، ہمارے دلوں کو روشن فرما دے۔ اے اللہ مرنے سے قبل سچی توبہ کی توفیق دینا، اے اللہ ایمانداروں جیسی موت دینا، ہمیں پردہ پوشی عطا کر دے، ہمارے گناہ بخش دے، ہمارے حال پہ رحمت کر دے، ہمارے ساتھ درگزر والا معاملہ فرما، ہماری اس بستی پر اس گاؤں پر اپنا فضل فرما۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین فانصرنا علی القوم الکافرین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا